حضرت عبد المطلب نے جانور ذبح کر کے لوگوں کو عقیقے کا کھانا کھلایا، یعنی سرکار کی پیدائش کا خود سرکار کے دادا نے عقیقہ کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ عقیقہ کیا اور سرکار نے اعلان نبوت کے بعد خود سرکار نے جانور ذبح کر کے اپنی آمد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا۔ آمد اپنی میلاد کی خوشی میں۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ آپ حضرات کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوئی تو آپ اس کا عقیقہ کریں، یہ سنت ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب بھی بہت ہے، لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں اور نہیں کر پایا تو اس کو گناہگار بھی نہیں سمجھا جائے گا، لیکن وہ ثواب اسے نہیں ملے گا جو وہ سنت کو ادا کرنے میں اس کو ثواب ملتا۔ حضرات، بہت سے لوگ اس عقیقے کے موقع پر بھی، جبکہ عقیقہ سنت ہے، اس میں بھی دنیا بھر کی خرافات جوڑ لیتے ہیں، گاجے باجے ناچ تماشے وغیرہ، جسے شادی میں جوڑ لیتے ہیں ویسے ہی اس عقیقہ میں جوڑ لیتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، ایک طرف سے آپ اپنی ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے ہیں کہ میری ہانڈی گرم ہو جائے، دوسری طرف سے آپ نے اے سی کا منہ ہانڈی کے اوپر کر دیا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے، تو نیچے سے جتنا گرم ہوگا اوپر سے اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بات جھونکے تو رہے گی، اے سی بھی برابر چلے گی، آگ بھی برابر جلے گی، نہ ٹھنڈا کر پاؤ گے نہ گرم کر پاؤ گے، خرچہ بھرپور دونوں میں ہو جائے گا۔ ایسے ہی شادی کر رہے ہو، سنت ہے، ثواب کا کام ہے، ادھر تو آپ نے ثواب کا کام شروع کر دیا، ادھر گانا ناچ تماشا کر کے حرام کام شروع کر دیا۔ جتنا سنت میں ثواب مل رہا تھا اس سے زیادہ ناچ گانا میں عذاب مل رہا ہے۔ ہانڈی تیری جھونکی تو رہی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ شادی سنت ہے، اور سنت عمل ایک ثواب کا کام ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ایک سنت کو زندہ کرنے میں۔ اور سنیں، ایسے ہی عقیقہ ثواب کا کام ہے، ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سنت کے کام ہیں۔ ان کاموں میں اگر ہم حرام کام لے آئیں تو پھر یہ جو ثواب کا کام تھا اس کو بھی تو کھو بیٹھا۔ پتہ چلا خرچہ برابر ہو گیا لیکن حاصل وصول کچھ نہ ہو سکا۔ اگر چاہتے ہو کہ کچھ حاصل ہو تو سنت کو سنت کے طریقے سے زندہ کرو، سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرو، انشاءاللہ سنت کا ادا کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور اس کو ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ آج بہت سے لوگوں کو شادی کر کے بھی سکون نہیں ملتا، جبکہ شادی سراپا سکون ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ شادی سنت رسول کے مطابق نہ ہو سکے۔ اگر سنت رسول کے مطابق ہوتی تو پوری شادی سراپا سکون بن جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہماری کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ وہ رسمیں ہماری نہیں چھوٹتی، وہ رسمیں ہماری ہوں گی، وہ چاہے اس میں گناہ کتنا بھی مل جائے۔ میرے عزیزو، اگر زندگی میں اللہ نے آپ کو کچھ نیک کام کرنے کا موقع دیا ہے تو میرے عزیزو اس موقع کو نہ چھوڑو، اس موقع کو بنا لو۔ مرنے کے بعد تم چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد رجسٹر میں تالا لگا دیا جائے گا، نامہ اعمال تمہارا بند ہو جائے گا۔ او میرے عزیزو، تم چاہو گے کہ پوری دنیا اللہ ہم سے بدلہ کر کے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے،
خدا کی قسم دوبارہ دنیا میں تمہیں نہیں بھیجا جا سکتا. وہ دوسرے مذاہب ہیں جن کے ہاں 7 جنموں کا تصور ہے. مذہب اسلام میں تو بس ایک بار ہی دنیا میں آنا ہے. دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا, چاہے پوری دنیا کا تو بدلہ کیوں نہیں کر لے. اب مجھے بتاؤ, جب دوبارہ یہ موقع ہی نہیں مل سکتا, دوبارہ یہ چانس ہی نہیں مل سکتا, دوبارہ تم دنیا میں آ ہی نہیں سکتے, جب یہ آخری اور پہلی بار دنیا میں آئے ہو تو کیوں نہ اس زندگی کو ایسا گزارو کہ تیری زندگی صحیح گزر جائے. کیوں نہ گزارو. شادی کرتے ہیں یار, حرام کام ساتھ میں چل رہے ہیں. سنت ادا کرتے ہیں, حرام کام ساتھ میں چل رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کپڑے پاک نہیں, وضو صحیح نہیں, غسل صحیح نہیں, نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹائم بھی خرچ ہو رہا تمہارا, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے کپڑے پاک نہیں, آپ کا جامہ پاک نہیں, آپ کا وضو صحیح نہیں, آپ کا غسل ٹھیک نہیں. بڑی اچھی بات ہے, میں بتا رہا ہوں. آپ زیادہ تر نوجوانوں میری تقریر کو غور سے سنیں. وہ باتیں بتا رہا ہوں جس سے تم ناآشنا, جس چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ موقع ملتا ہے ہمیں بولنے کا اور آپ کو سننے کا. یہ اللہ نے دیا ہے. ہم مر گئے تو ہم بول نہ سکیں گے, تم مر گئے تو تم سن نہ سکو. یہ موقع غنیمت ہے, کیوں نہ کام کی باتیں بتائیں. ہمارے بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. آپ حضرات ان کو موقع کو, آپ اصل میں یہ نوجوان لوبی کیا ہے, تقریر سنتی ہے نا, وہ مزے کا کوئی جملہ آ جائے جس میں دل گد گد ہو جائے, بس ایسی بات سنیں گے. اس کے بعد جو کام کی بات ہے اس کو نہیں سنیں گے. یہی تو بے وقوفی ہے. اور میرے بھائی, جو یہ کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, مرنے کے بعد اگر تمہاری قبر پر جا کے کوئی مولوی بتائے گا بھی, تب بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زندہ بتا رہے ہیں تو سنو, اور اگر زندہ ہو تو کوشش کرو. اگر آپ کا وضو ٹھیک نہیں اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. اب آپ یہ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کو وضو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. ہر چیز اپنے من سے نہیں چلتی, ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں چلتی. جو آپ وضو کرتے ہو وہ آپ کے من کا ہے. جیسا آپ نے دیکھا لوگوں کو ویسا کرنا شروع کر دیا. لیکن ایک بار کسی صحیح عالم دین کو اپنا وضو کر کے دکھاؤ کہ حضرت یہ جو ہم وضو کرتے ہیں یہ دیکھیے ٹھیک ہے کہ غلط ہے. عالم دین اگر ٹھیک کر دے تو سمجھ لو تمہارا وضو ٹھیک ہے, اور عالم دین اگر منع کر دے تم مانیو مت. یا کیونکہ میری تقریر شروع ہو گئی نا, جب تک تم اسے خراب نہ کرو گے تو مانیو. بہت اچھی بات میں نے شروع کر دیا. اب کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے, بالکل اچھے سے آپ سنیں. اگر وضو نہیں تو نماز نہیں. سمجھ لیجیے آپ, شرائط نماز میں سے وضو ہے. نماز کی ایک شرط چھوٹ جائے گی اگر وضو نہیں ہوگا تو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نماز کی شرط چھوٹی تو نماز نہیں. اب وضو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, یہ سردی کا موسم ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں, میرے نظر سے تو 70% لوگوں کا وضو نہیں ہوتا. میں اپنے نظریے سے بتا رہا ہوں, آپ کو یقین نہ آئے تو جمعہ کے دن میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں 70% لوگ, 100 میں سے 70 لوگوں کو ایک طرف کر دوں گا نکال کے جن کا وضو نہیں ہوتا. ہاں, اوپر کر لیا اس طریقے سے, وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے بہت سے لوگ وضو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چہرے پر پانی مارا, زور سے مارا, پانی ادھر ادھر بھاگ گیا, چہرہ خشک ہی رہ گیا. جب تک کہ آپ نے اعضائے وضو کو اس طرح سے نہ دھلنے کے پانی بہ نہ جائے, جب تک وضو نہیں ہوتا. اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ تیرے بدن پہ ایسی رہ گئی جہاں پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوا. کتنا ہے مسئلہ, ذرا غور کریے, کتنا ہے مسئلہ ہے. ہم وضو کرتے ہیں, یہ کوہنیاں ہیں, یہ خشک ہو جاتی ہیں سردیوں میں. جب تک پانی تر کر کے انہیں صحیح کر کے چپڑا نہ جائے تب تک یہ پانی سے, اس پہ پانی بہ ہی نہیں سکتا. جاؤ آپ کتنا بھی ڈال دینا. بہت سے لوگ ایسے پانی کیسے ڈالتے ہیں, یہیں سے گر جاتا ہے.
بہت سے لوگ ایسے کرا ایسے کر کے کرا وہ یہی گر جاتا نہ، پہلے پانی لے کے چپڑ لو صحیح طریقے سے، بالکل گیلا کر لو، پھر ٹونٹی کے نیچے یا تو ہاتھ اس طریقے سے لگاؤ، یا پھر لوٹا ہو تو اس کے ٹونٹے سے اپنا ہاتھ پہ پورا 3 بار پانی بہاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ 3 بار پانی بہاؤ۔ ایسے ہی چہرہ 1 بار پانی مار کے صحیح طریقے سے مسل لو، پھر صحیح طریقے سے اوپر سے پیشانی سے پانی ڈالو جہاں سے بال اگتے ہیں تاکہ نیچے تک بہتا ہوا چلا جائے۔ یہ طریقہ وضو کا ہے۔ پیر کی ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں سردیوں میں، ان میں پانی نہیں جاتا، اچھے سے وضو کرو۔ بہت سے 1 لوٹے میں وضو کرتے ہیں، آدھا بچا دیتے ہیں، اور ہمارا کبھی 1.5 لوٹے سے کم وضو نہیں ہوتا، 1 لوٹے میں تشفی نہیں ہوتی، لیکن 1 لوٹے میں تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے۔ 1 لوٹے سے کم میں وضو ہے تو گھپلا کر رہا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ ٹنکی چلا دی تو کئی لوٹوں میں کر رہا، وہ اسراف کر رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے جو وضو کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے گیلا کرو پھر پانی بہاؤ، اور یہ یقین ہو جائے کہ ہر جگہ پانی بہ گیا تب وضو ہوگا، ہر جگہ پانی بہ گیا تب وضو ہوگا۔ اگر نہیں بہا تو وضو نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اور وضو نہیں تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ضرور ہوگے، لیکن دل تیرا نماز میں نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا، جب نماز ہو ہی نہیں رہی ہے تو نماز میں مزہ کیسے آئے گا؟ قرآن تو کہتا ہے، دیکھو قرآن نے کیا کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بتاؤ قرآن کہے گا تو جھوٹ کہے گا کہ سچ کہے گا؟ زور سے بولے سارا مجمع، قرآن سچ کہے گا نا؟ قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے نماز پڑھو، بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاؤ گے۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا، جھوٹ بھی بول رہا، نماز بھی پڑھ رہا، چوری بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، دغا بھی دے رہا، نماز بھی پڑھ رہا، دلالی بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، لوگوں کو بھی ستا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، حرام کام بھی کر رہا، نماز بھی پڑھ رہا، سود بھی کھا رہا، نماز بھی پڑھ رہا، شراب بھی پی رہا۔ کیوں؟ قرآن نے تو کہہ دیا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز ہو نہیں رہی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز ہو نہیں رہی ہے۔ اگر نماز ہوتی تو یہ کرتے ہی۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا۔ قرآن خدا کی قسم نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ اگر نماز ہو رہی ہے تو رب کعبہ کی قسم گلفام کا یقین کامل ہے کہ اگر نماز ہو رہی ہے تو پھر یہ برے کام کر ہی نہیں سکتا۔ نماز روکے گی، بے حیائی سے روکے گی، لیکن نماز کے باوجود میں نے تو یہاں تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان آنکھوں سے، جمعے کی نماز پڑھی اور نماز سے نکلے اور مسجد کے برابر میں تھوڑی سی آگے پلی بچھائی اور وہیں تاش کھیلا۔ جمعہ پڑھ کے آیا، وہی جمعہ پڑھنے کے بعد تاش کھیلا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے بتا، اگر نماز تیری قبول ہو رہی ہے تو تو تاش کھیل لیتا؟ کبھی نہیں کھیلتا۔ آؤ میں تمہیں تاریخ کہنے میں بتاتا ہوں، نماز شور کو ابدال بنا دیتی ہے۔ آواز میں دم نہیں آ رہا، میں دم پیدا کرو آواز میں۔ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو یہ ایسے بجا رہے تھے میں آپ کو کہ کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، اور میں نے کئی تھی کھانا کھاتے ہو کہ جب میں بولوں گا جب دیکھوں گا کتنا بجائیں گے۔ آدھا میں نے یہ مائک کو جب بجانے سے کمال نہیں ہے، اب بجاؤ، اب ہے۔ ارے بھائی بہت غور سے سننا، عاقل بھائی مزہ آ رہا ہے؟ دیکھو بھائی ہمارے پاس تقریریں بہت ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہو حضرات 40 دن تک نئی تقریریں کرنا، یقین قسم کھا کے کہتا ہوں 40 دن تک تقریر ریپیٹ نہیں کرنی۔ الحمدللہ یہ ملکہ دیا رہا، لیکن میں اصل میں وہ حکیم ہوں نبض دیکھ کے جو دوا کی ضرورت ہے وہ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ آج میں آپ کو انشاءاللہ کم سے کم صحیح نماز پڑھنا تو سکھا کے جاؤں گا۔ یہ میری تو ذمہ داری ہے نا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے، لیکن نماز ہونا چاہیے، نماز ہونا چاہیے۔
ایک شخص بڑا منچلا اوباش ٹائپ کا تھا، مدینہ شریف میں رہتا۔ اوباش جانتے ہیں؟ یعنی جسے آپ کہتے ہیں شریر ٹائپ کا، بدتمیز ٹائپ کا۔ اے نوجوانوں، اے سینے والوں، اچھا آپ لوگ اپنے موبائل بند کر لو، یہ 28 چینل گن لو، 28۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ولی کی زبان۔ بھائی 28 چینل چل رہے ہیں، تمہاری اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں اللہ کا ولی نہیں ہوں تو اپنے بچوں کا تو ولی ہوں۔ بھائی میں وہ اتنا نیک نہیں ہوں کہ اللہ کا ولی ہو جاؤں، مگر ولی اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی کا کفیل ہو، اپنے بچوں کا ولی۔ تو بھائی توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ جیسے نکاح ہوتا تو کہتے ہیں ولی کون ہے، ولی کون ہے بھائی بتائیے۔ اجازت نماز جنازہ کی کون دے گا، ولی کون ہے؟ وہ مالک ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ تو توجہ فرمائیے، مدینہ شریف میں اوباش ایک لڑکی کے پیچھے اس کی نگاہوں، اپنی نگاہوں سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ لڑکی بہت شریف گھرانے کی، نیک کنیز فاطمہ، چادر لپیٹے ہوئے وہ نکلی، لیکن یہ اوباش اور منچلا تھا، اس کی پیچھا کرنے لگا، تعاقب کرنے لگا اور اس کو دیکھنے لگا۔ یار شریف زادیوں کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کے اوپر نظر ڈالے، شریف زادیوں کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کا راستہ تکے، شریف زادیوں کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کو دیکھے۔ حضرت فاطمہ نے یہی تو کہا تھا علی سے، اگر میرا جنازہ اٹھے تو اس حال میں اٹھے کہ رات کی تاریکی چھائی ہو، فاطمہ کا جنازہ اٹھ رہا ہو، تاکہ فاطمہ کے جنازے پہ پڑی ہوئی چادر پہ بھی کسی خیر کی نظر نہ پڑ سکے۔ یہ کنیزان فاطمہ کی آرزو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بازاروں میں ہمیں کوئی دیکھے، ہمارے حسن کی نمائش ہو، مگر قربان جاؤ وہ مدینہ کی لڑکی جب نکلی نا چادر اوڑھ کے، منچلے نے جب اس پر نظر ڈالی نا تو اسے برداشت نہ ہوئی، بس اس نے روک کے پوچھ لیا، او منچلے یہ تو بتا ہمارا پیچھا کیوں کرتا ہے، ہمارے اوپر نظر کیوں ڈالتا ہے؟ کہنے لگا او خاتون میں دل دے چکا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں فریفتہ ہو چکا ہوں، جلد سے میں آنے والوں ذرا غور کرو، لڑکی نیک ہے، کنیز فاطمہ ہے، لڑکا اوباش ہے۔ کہنے لگا میں دل دے چکا ہوں، دل ہار بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد میں جو ڈیمانڈ کی وہ ڈیمانڈ وہ کی جو شرعی اعتبار سے پھر بھی جائز ہے۔ شادی کی ڈیمانڈ یہ نہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو شادی تو بہت کم، پہلے دوستیاں ہو رہی ہیں، ملاقات ہے، اس کے بعد شادی ہوئی نہیں تو نہیں ہوئی، پہلے فرینڈ شپ چل رہی ہے، اس کے بعد میں دوستیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد میں ملاقات ہے۔ مگر سنو، یہ کہنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر شریف زادی کو یہ بھی کہا گوارا ہوا، کہنے لگی ہمارے اتنے برے دن آ گئے کہ ہمارے رشتے چلتے راستے میں کوئی ہمیں بھیجے، برے دن آ گئے کہ چلتے راستے کوئی ہمارا رشتہ لائے۔ رشتے راستوں میں نہیں بھیجے جاتے، رشتے گھروں میں بھیجے جاتے ہیں، رشتے دارت لڑکیوں پہ نہیں بھیجے جاتے، رشتے ان کے اہل خانہ پہ بھیجے جاتے، ان کے والدین کے پاس بھیجے جاتے، ان کے گھر کے بڑوں کے پاس بھیجے جاتے۔ میرے پاس رشتہ بھیجا، اتنے برے بھی ہمارے دن نہیں آئے۔ پیغام لے کے جاؤ نوجوانوں، جو ڈائریکٹ رشتے تم لے کے جا رہے ہو اور ڈائریکٹ جو رشتے کر رہے ہو، اور یہ جو آج فیشن چل چکا ہے، لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم وہی شادی کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دیواروں سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی۔ آج دیواروں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ کہاں آ رہی ہیں؟ کس کی دیوار سے کہاں ہے بتاؤ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا مجھے ہنسنے کی بات نہیں، بات سمجھے، کوئی بتا سکتا آ رہی ہے؟ دیکھو ایسے آ رہی ہے، میں بتاؤں آپ نے صحیح کہا، لیکن شاید آپ بتا نہ پائیں۔ ایسے آ رہی ہے گانے بجانے کی۔ اب جو سسٹم چل رہا ہے لائٹ فٹنگ انڈر گراؤنڈ،
پانی فٹنگ انڈر گراؤنڈ، ٹھیک، کنیکشن اے سی کا انڈر گراؤنڈ، اور اسپیکر کا کنیکشن بھی انڈر گراؤنڈ، سب دیواروں میں فکس چل رہا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایل سی ڈی لگی ہے انڈر گراؤنڈ، دیوار سے آواز آ رہی ہے. یہ آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگوں کی جان اچھائی برائی کی خبر دے گی. یہ موبائل جو ہے رکھا ہے نا ہماری پینٹ کی جیب میں، یہاں سے گھنٹی بجی بلوٹوتھ لگا ہے، موبائل کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جانگ نے اچھائی برائی کی خبر دے دی کہ وہاں میت ہو گئی اور وہاں شادی. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی ہوگی کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی. ارے یار ابھی تو دن نکلا تھا، شام ہو گئی، ابھی تو یار جمعہ گزرا تھا پھر جمعہ گیا. ارے جمعہ تو چھوڑے میاں، جن کی عمر 70 سال کی ہے وہ آج یہ کہتے ہم نے سنے یار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کل ہی تو ہم پیدا ہوئے تھے اور اپنے گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے تھے، یار آج بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا. ہاں یہ 70 سال کا زمانہ کیسے گزر گیا پتہ نہ چل سکا. حقیقت ہے لوگوں ختم ہو گئی ہے وقت کی برکت. نبی نے فرمایا تھا سال ایسے گزریں گے مہینوں کی طرح، مہینے گزریں گے ہفتوں کی طرح، ہفتے گزریں گے دنوں کی طرح، دن گزریں گے گھنٹوں کی طرح. قیامت کی نشانی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ لوگوں ایک قیامت کی نشانی ہے کہ جھوٹوں کی عزت ہوگی، سچوں کو لوگ ذلیل سمجھیں گے. جھوٹوں کی عزت اور سچوں کو لوگ، اگر آدمی داڑھی لگا لے، ٹوپی اوڑھ کے کرتا پاجامہ پہن کے، جھوٹ نہ بولے، کم بولے، برائی نہ کرے، چغلی نہ کرے، حرام کام نہ کرے، اپنا کمائی میں خوش رہے، تو لوگ اسے ملا جی کہنا شروع کر دیں. ملا جی کہا جائے گا. آج ملا جی باقی کو کہا جاتا ہے آج کے دور میں، جبکہ ملا جی بہت بڑا لفظ ہے پھر آج کے دور میں. اور جو جھوٹ بولے، چیٹنگ کرے، دلالیاں کرے، ادھر کا ادھر کرے، لوگ کہیں نیتا جی جا رہے ہیں. میرے بھائی حقیقت بات ہے، یہ بات اس نے کہ نہیں قیامت کی نشانی بتا رہا ہوں. میرے بھائی دل پہ ہاتھ رکھو کہ قیامت کتنے قریب ہے. مسجدوں میں اور قبرستانوں میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، قیامت کی نشانی ہے. بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مسجدوں میں اور قبرستان میں دونوں جگہ ایسی ہیں، مسجد میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، قبرستان میں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن دونوں جگہ میرے بھائی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ قیامت کی نشانی. اور بتاؤں آپ کو قیامت کی نشانی، بے حیائی عام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بے حیائی. بولو عام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج اگر آپ بے حیائی کو روکنا چاہو تو آپ کو لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں. ارے عجیب بے وقوف. ایک جگہ شادی میں آدمی نے کہا عورتیں الگ مرد الگ ہو جاؤ تو اسے مارنے تیار ہو گئے. سب بولے شادی خراب کر رہے ہیں ہماری. صحیح بتا رہے. اگر آج آپ یہ کہو کہ بھائی جو آج بے حیائی چل رہی ہے اسے روکو تو لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. نظام مائقدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. حالات بہت خراب ہے، بہت خراب. اور قیامت کی دو چار نشانیاں سن لو، تقریر آگے بڑھاؤ. تمہیں کچھ پتہ نہیں، تم کہہ رہے ہو ہم ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے ترقی نہیں، قیامت قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی، بہت قریب آ گئی میرے بھائی قیامت. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عرب کی زمین میں کھیتیاں ہوں گی، اور ہو رہی ہیں کھیتیاں. عرب میں کھیتیاں نہیں تھی، اب ہو رہی ہیں، اب ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فتنوں کا آغاز ہو جائے گا، فتنے بہت زیادہ ہوں گے. فتنے دیکھو آج ہر گاؤں میں 2-3 فتنے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں، ہر گاؤں میں 2-4 فتنے الگ، نئے سے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے سے نئے فتنے. ناچ گانے والوں کی عزت ہوگی. تو لوگ مرنے تیار ہوتے ایک جھلک دیکھنے کے لیے. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں
ہیرو آ رہا ہے، ہیروئن آ رہی ہے، ہیرو ہیروئن ناچنے گانے والے تو کیا کرنے والے مجھے بتاؤ؟ وہ الگ بات ہے کہ اسپیشل طریقے سے ناچ رہے ہیں، بڑے اسٹیجوں پر ناچ رہے ہیں، لیکن ہے تو ناچنے گانے والے، اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے نا ان کا کام۔ لیکن آج عزت دیکھو ان کی، ہے نا؟ بہترین عالم، بہترین مسجد کا امام، پنج وقتہ نمازی، خدا کی قسم اتنی عزت آپ اس کی نہیں کرو گے جتنی عزت ایک نچنیے کی کر رہے ہیں آپ، ایک ناچنے والے کی آپ کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ بڑوں کا ادب ختم ہو جائے گا، آج بڑوں کا ادب نہیں ہے، بالکل ختم ہے۔ پہلے بڑوں کے ادب بہت زیادہ تھے، محلے کا اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے سامنے نہیں بولتے تھے، یار تاؤ بیٹھے ہیں، چچا بیٹھے ہیں، دادا بیٹھے، ان کے سامنے بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج چچا سے کہہ رہا تمہیں کیا پتا، میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتا؟ صحیح بتا دے میرے بھائی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک آخری نشانی بتا دو، تقریر آگے بڑھاؤ، نشانیاں بہت ہیں مگر آخری بتا دوں، لڑکیاں اپنے منہ سے بر مانگیں گی، اپنے منہ سے کہیں گی میں وہاں شادی کروں گی۔ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کہہ رہی ہیں؟ کہنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حد یہاں تک ہے کہ غیر مسلموں تک سے شادیاں کر رہے ہیں، اور باپ اگر ٹوپی بھی ان کے قدموں میں ڈال رہا ہے کہ میری عزت کی لاج رکھ لے، تو کہہ رہی ہے خاک میں جائے تیری ٹوپی اور خاک میں جائے تیری عزت، میں اپنے عشق کو جو ہے پروان چڑھاؤں گی، میں اپنے عشق کی خاطر تیری عزت کو نہیں دیکھوں گی۔ ہائے ہائے لوگوں، آج ہماری کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں غیر مذہب والوں کے ساتھ شادی اور بیاہ رچا رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی۔ قیامت قریب ہے، بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں بچا مسئلہ۔ لوگوں، جب اس لڑکے نے اس کا راستہ روکا تو کہا من چلے سن، تو شادی کا پیغام لے کر کے آیا ہے، تو یہ طریقہ نہیں تھا، میرے گھر میں شادی کا پیغام لے کر جاتا، میرے اہل خانہ سے شادی کی بات کرتا، یہ ڈائریکٹ جو مجھ سے شادی کی بات کر لی، میرے لیے مر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرا راستہ تکا ہے، لگتا ہے زمین پھٹ جائے، میں اس زمین میں پھنس جاؤں۔ ہائے مجھے کتنی حیا آئی ہے، جبکہ چادر لپیٹے ہوئے ہے، جبکہ حجاب میں ہے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بدن کا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر پھر بھی لڑکے نے تکا اسے پسند نہیں آیا، لڑکے نے شادی کا پیغام دیا پسند نہیں آیا، کہنے لگی او لڑکے مجھے تیری یہ بدتمیزی ذرہ برابر بھی نہیں بھائی، مجھے نہیں بھائی۔ ذرا غور سے سننا میرے بھائی جو میں جملے بول رہا ہوں، اپنے گھر کی بچیوں کو سبق دو کہ اگر تمہارے گھر کی بچیوں سے، تمہارے گھر کی خواتین سے کوئی غیر آدمی آ کے بات کرے تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہ کریں۔ یہ جو انداز ہے نا کہ ہنس کے بات کر لیا، بات کے مسکرا کے بات کر دیا، یہ بالکل زہر ہے، یہ انداز، یہ انداز بالکل زہر ہے۔ اگر کوئی غیر آئے پہلے تو بات نہ کرے، اور کبھی بحالت مجبوری اگر ایسا بات کرنے کا موقع پڑ جائے تو اس طرح سے بات کریں جیسے بات کرنے میں کڑواہٹ ہے۔ میرے جملوں پر غور کریں، خواتین اس سے اس طریقے سے بات نہ کریں کہ بہت نرمی لگے اس کو، اس لیے کہ وہ دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کون ہے پیچھے، یہ جس کے ٹوپی بھی نہیں ہے، بھویں مڈائے ہے، کیا کر رہا ہے؟ جی مسئلہ آیا، یہ ان کا دماغی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے بیٹا آپ کا تو ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھو میرے بھائی بڑی کام کی، مرو گے خدا کی قسم قبر میں ہڈیاں نکلیں گی۔ 6 مہینے کے بعد ایک عورت کو قبر سے نکالا گیا، خدا کی قسم کفن میں صرف ہڈیاں تھی الگ الگ اور کچھ نہیں تھا، اور وہ خواتین تھی جو اپنے بال کھول کے اور بہت زیادہ میک اپ کر کے بازاروں میں نکلتی تھی، اپنے سر کو تان کے کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، مگر خدا کی قسم قبر نے اس کی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، صرف ہڈیاں تھی، اور ہڈیاں بھی ایک دوسری ہڈیوں سے الگ ہو چکی تھی۔ کس بات پر ناز کر رہے ہو، کس بات پر ہنس رہے ہو، یا رسول اللہ مرنا ہے،
اس لڑکی نے کہا صاحب مجھے تیرا یہ رویہ پسند نہیں آیا، یہ رویہ نہیں آیا۔ باز آ اس پیشے سے، کہنے لگا کیا کروں، دل ہار بیٹھا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو منع کرے گی تب بھی میں تیرا راستہ تکوں گا۔ ہائے ہائے، نیک خاتون تھی، نیک گھر کی بچی تھی، کسی نیک ماں کی نیک بیٹی تھی، کسی شریف باپ کی شریف ذاتی تھی۔ ہائے، ان بیٹیوں نے جب کنیز فاطمہ کا روپ دھارن کیا ہے تو خدا کی قسم اسلام کی بڑی خدمت بھی کی ان بیٹیوں نے۔ اور جب انہوں نے عریانیت کا چولا پہنا ہے، جب انہوں نے مغربی لباس کا چولا پہنا ہے، تو خدا کی قسم دین کا بڑا نقصان بھی ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے۔ کہنے لگی کیا واقعی تو نہیں باز آئے گا؟ کہنے لگا نہیں باز آؤں گا۔ لڑکی نے ایک نسخہ بتایا، قرآنی نسخہ۔ کہنے لگی اچھا میں تجھ سے شادی کر لوں گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہنے لگی کیا شرط ہے؟ مجھے وہ شرط بتا۔ لوگوں شرط سنو، شرط سنو۔ کہنے لگی سن، شرط یہ ہے 40 دن کے بعد اسی موڑ پہ آ کے ملیں گے، تو بھی اسی موڑ پہ آنا، ہم بھی اسی موڑ پہ آئیں گے، تو بھی اسی چوراہے پہ آنا، ہم بھی اسی چوراہے پہ آئیں گے۔ 40 دن کے بعد تو میرا حق مانگے گا، میں شادی کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ 40 دن سے پہلے یہاں نہ آنا، 40 دن میں ملاقات نہیں ہوگی، 40 دن کے بعد ہوگی۔ کہنے لگا مجھے یہ سودا منظور ہے، میں دل ہار بیٹھا ہوں، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اے موبائل والے بند کر دو، بیٹا بند کر دو، کوئی فائدہ نہیں، نہ آواز آ رہی ہے بیٹا، میں اوریجنل بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، بڑا مسئلہ آیا۔ اصل میں 10-20 ہزار کا مجمع ہو تو کوئی ٹینشن نہیں، تھوڑے مجمع کو بڑا اٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ صبح کو ساری تقریریں آ جائیں گی، سب اپنی نیٹ پہ سننا، آپ چاہے مجھے 1 روپیہ مت دو مگر بس محبت سے سنتے رہو، یہی تمہارا سننے کا نظرانہ ہے۔ لڑکی نے کہا 40 دن کے بعد ملو گے، 40 دن تک ہماری آپ کی کوئی ملاقات نہیں۔ کہنے لگا مجھے منظور ہے یہ سودا، مگر کہنے لگی سن تو صحیح صاحب جانا چاہتے ہیں کیا؟ تو سودا منظور ہے، مگر لڑکی نے کہا ایسے نہیں، چونکہ قرآن سچ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی آئے قرآن کے مطابق اگر اس کا کام کرو گے، خدا کی قسم 100% کامیابی ملے گی۔ ہم اپنی عقل کے مطابق یا دنیا کے مطابق کرتے اس لیے کامیابی نہیں ملتی۔ جاؤ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کے مطابق کرو۔ تمہاری تجارت نہ چلے، کاروبار نہ چلے، تو اس تجارت اس کاروبار کو چلانے کے لیے آپ میاں کے پاس جا کے تعویذ کراتے ہو، دعا کراتے ہو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اور کس میاں کے پاس جا کر تعویذ کرانے؟ جس میاں کا کوئی کاروبار نہ چلا، اس نے تعویذ کرنے کا ہی کاروبار کیا، اس کا کوئی کاروبار ہی نہیں چلا۔ اس کا کوئی کاروبار جب نہ چلا، پڑھائی میں کامیاب نہ ہو سکا، بڑا عالم نہیں بن سکا، کوئی دکان نہیں چل سکی، بزنس نہیں ہو سکا، تو آخر میں آ کے اس نے کاروبار یہ بنایا۔ اس سے کہہ رہا میاں میرے کاروبار کی دعا کر دو۔ اگر یہ اتنی دعا کرتا تو اپنے ہی نہ چلاتا، اس نے تو خود اس کو کاروبار بنایا۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں، ہاں، جس نے اس کو کاروبار بنایا اس سے کہہ رہا کاروبار چلا دے، نہیں چلے گا۔ اب قرآن پر عمل کر، میں بتاؤں کہ چلے گا، بتلا دوں؟ ارے بولو لوگوں سنو، اگر کاروبار نہ چلے تو اس نہ چلنے والے کاروبار میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ فرماتا 3 پارے میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو سکہ، جو روپیہ، جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس پیسے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں ڈالتے ہو، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں اللہ 100 دانے پیدا کرتا ہے، ایک دانے کی اللہ 700 بنا دیتا ہے، اور اللہ اگر چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
اگر تمہارا کاروبار نہ چلے تو پھر صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کاروبار چلنے لگے۔ وہ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انشاءاللہ چلنے لگے۔ توجہ ہے؟ ایک نے بریانی کا ہوٹل لگا، نہیں چل رہا، مجھ سے بولا حضرت دعا کر دو، میں نے کہا اللہ دوائی کرے دے گا۔ کہتا بریانی کا ہوٹل حضرت چل نہیں رہا۔ میں نے کہا کوئی مدرسہ ہے تیرے پاس میں؟ بولا ہے تو۔ میں نے کہا 2 بچوں کو فری میں دونوں ٹائم کی بریانی کھلا۔ ان بچوں سے کہنا کہ بیٹا اب تمہیں مول کا کھانے کی ضرورت نہیں، کہیں نہ میرے ہوٹل پہ جانا اور میں نے کہا 2 بچوں کو فری میں کھلا۔ کہنے لگا حضرت چلنے لگا رہے۔ میں نے کہا کہہ تو رہا ہوں یار، یقین ماننا 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، کہہ رہا تھا حضرت اتنا چل رہا کہ جتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر میرے بھائی یہ نہیں کرتے لوگ، ہم تو کسی کی دکان پہ جائیں تو سوچا کاٹ لو، سادہ ہے۔ صحیح بتا رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں سمجھ رہا۔ مسجد کے لیے تم کوئی چیز لینے جاؤ، کہو مسجد کے لیے تو اور زیادہ پیسے لے جاؤ، کہو مدرسے کے لیے یار یہ چیزیں ذرا مناسب دے دے تو اور زیادہ بتا رہا پیسے، کہ میں اگر کم بتاؤں گا تو مولانا اور کم نہ کر لیں مدرسے کے نام، اتنی زیادہ بتا چل لے لے زیادہ، لیکن دینے والا تو اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہے۔ میرے بھائی اگر کاروبار نہ چلے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قرآنی حساب سے استعمال کرو، انشاءاللہ زندگی بن جائے گی۔ لڑکی بہت بڑی لکھی تھی، کنیز فاطمہ تھی، سوچنے لگی اس کا علاج قرآن سے کرو۔ کیسے کروں؟ قرآن سے کروں اس کا علاج۔ اگر اپنے دماغ سے کرا، اپنے زبان سے کیا، ہو سکتا ہے میں بھی بدنام ہو جاؤں۔ اے اپریٹر صاحب بالکل مزہ نہیں آ رہا، بول رہے جتنی میں جان لگا رہا ہوں اتنی 5 جلد سے میں جان نہیں لگاتا ہوں۔ اور پھر کی بات ایسا آواز نکلی کوئی بچہ بول رہا۔ ہاں صحیح بتا رہے، پتہ نہیں کون سی مشینیں لے کے بیٹھتے ہو تم لوگ، میں آہوجہ کا ہے بھی اوریجنل، پتہ نہیں مگر کیا بات ہے، سیٹنگ نہیں بیٹھ پا رہی ہے۔ لڑکی نے کہا 40 دن کے بعد آنا۔ میری مائیں بھی بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، کچھ ان میں وہ بھی بیٹھے ہوں گے جو کسی کے بچے ہوں گے، ان میں کچھ وہ بھی بیٹھی ہیں کہ جن کے بچے ہوں گے، ہے نا؟ بچے بگڑ جاتے ہیں، ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آج انہیں بھی قرآنی علاج بتاؤں گا کہ بچے بگڑ جائے تو انہیں سدھارا کیسے جائے۔ ڈنڈا بچے کو نہیں سدھارتا، اگر آج ڈنڈا مارو گے تو کل بغیرت ہو جائے گا، اور مارو کتنا مارو گے، مارتے مارتے اس کا ہاتھ پیر توڑ دو تب بھی نہیں سدھرتا، اس لیے کہ مارنا علاج ہے ہی نہیں، بچے کا علاج قرآن سے کرو۔ لوگ کہتے ہیں بری عادت نہیں چھوٹتی، آج ان کا بھی علاج بتاؤں گا، اگر میری ذہن سے نہیں نکلا تو یاد دلا دینا۔ وہ سے کہتے ہیں حضرت شراب نہیں چھوٹتی، مجھ سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، جوا نہیں چھوٹتا، حضرت غلط کام نہیں چھوٹتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے نہیں چھوٹتا ان سے، میں بتاؤں گا چھوٹے گا انشاءاللہ، میں بتاؤں گا انشاءاللہ چھوٹے گا۔ یہ یاد دلا دینا اگر میں نہ بتا سکوں تو۔ لڑکی نے کہا 140 دن کے بعد ملیں گے، 40 دن کے بعد۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، کہنے لگی جا کہاں رہا، سن تو لے پوری بات، جا تو لیکن پوری بات سن کے جا۔ کہنے لگا بتا، کہنے لگی میری ایک شرط ہے، وہ میری شرط پوری کر کے آئے گا، 40 دن کے بعد جب آئے گا تب تجھ سے شادی ہوگی۔ کہنے لگا بتا تیری شرط کیا ہے؟ تیری شرط اگر کتنی بھی سخت ہوگی پوری کر دوں گا، اگر کیسی بھی ہوگی تو میں اس کو پورا کر ڈالوں گا، بتا تیری شرط کیا ہے؟ لڑکی نے کہا 40 دن تک مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے عمر کے پیچھے باجماعت 40 دن کی نمازیں پڑھ کے یہاں کے مجھ سے ملنا، پھر شادی کے لیے ہاتھ مانگنا، پھر شادی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سمجھ ماری ہے؟ اس نے قرآن علاج کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہہ رہا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے نا، اور برسرے بازار ہے نا، سرے راہ
کسی لڑکی سے بات کرنا چھیڑنا یہ بے حیائی ہے. لڑکی نے قرآنی نسخہ دے دیا, قرآنی ٹیبلٹ دے دیا, قرآنی اس کو دوست دے دیا. 40 دن تک عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں باجماعت پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے آؤ, اور اس کے بعد آ کے ہم سے بات کرو. توجہ فرمایا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ارے یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, گدے پہ بیٹھ جاؤ. دیکھو ایک آدمی بھی ادھر ادھر ہوگا تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا, اس لیے کہ تقریر اپنی رٹی رٹائی نہیں ہوتی, سنی سنائی نہیں ہوتی. یہ سن لیجیے, تقریر دو طرح کی چل رہی ہیں آج کل, رٹی رٹائی, سنی سنائی. اپنی دونوں سے الحمدللہ الگ. آپ اگر ذہن حاضر رکھیں گے تو بھی تقریر ہوگی, اور آپ جائیں گے تو آپ سے زیادہ جگا ہوا اور تھکا ہوا دونوں میں ہوں. میں آپ سے پہلے چلا جاؤں گا, لیکن تقریر ایسی ہو رہی ہے اگر آپ نے سن کے عمل کر لیا تو خدا کی قسم بارے کے نیارے ہو جائیں گے. کہنے لگا بس 40 دن کی نماز پڑھ رہا ہے, اتنی سی شرط. اگر تو کہتی تو 40 سال کی نماز بھی پڑھ لی, مگر کہنے لگی پہلے 40 دن کی تو پڑھ کے آ, اس کے بعد تو دیکھنا. ہائے 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 لوگو, یہاں تو نمازیں بھی چل رہی ہیں, حرام کاریاں بھی چل رہی ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے بات پکی ہو گئی. لوگوں مسجد نبوی میں گیا, نمازیں پڑھتا پہلی صف میں کھڑا ہوتا. مسجد نبوی میں گیا, نمازیں پڑھتا پہلی صف میں کھڑا ہوتا. حضرت عمر امام ہے, اللہ اللہ, امام بھی لاجواب ہے, مسجد بھی لاجواب ہے, نمازی بھی لاجواب ہے. 40 دن کی نمازیں جب مکمل ہو گئی, وہ لوگوں ذرا غور کرنا, وعدہ کیا تھا کہ 40 دن میں یہاں ملنا ہے. جیسے ہی 40 دن کی نمازیں مکمل ہوئی, 40 دن کی نمازیں مکمل کرنے کے بعد وعدے کے مطابق اسی چوراہے پر آ گیا, سرے راہ آ کے کھڑا ہو گیا. لڑکی بھی وعدے کے مطابق آ گئی. دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان میں کیا تغیر و تبدل آیا ہے, دیکھتے ہیں اس نوجوان میں کیا تبدیلی آئی ہے. لڑکی بھی آئی, وہی حجاب ہے, وہی نقاب ہے, اسی حجاب میں آ کے کھڑی ہو گئی. لیکن آج انداز کچھ الگ الگ تھے, آج کچھ ادائیں الگ الگ ہیں. لڑکا 40 دن پہلے جب آیا تھا تو نگاہیں لڑکی کے اوپر ڈالتا تھا, لڑکی کے سامنے دیکھ کے بات کرتا تھا. لیکن 40 دن کی نمازیں پڑھ کے آیا ہے تو نگاہیں اوپر نہیں اٹھی ہیں, لڑکے کی نگاہیں زمین میں گڑی ہیں. اب نہیں دیکھتا نگاہ اٹھا کے. لڑکے نے کہا یہ تو بتا اب تیری نگاہ کو کیا ہو گیا؟ 40 دن پہلے آیا تھا تو نظر میرے اوپر ڈال کے بات کرتا تھا, نظر اٹھا کے بات کرتا تھا, لیکن اب آیا ہے تو نگاہیں جھکا کے بات کرتا ہے, نگاہیں گرا کے بات کرتا ہے. تو لڑکی سے کہنے لگا ارے کیا بناؤں, 40 دن نمازیں کیا پڑھی؟ دل کی دنیا بدل گئی, دل کی دنیا بدل گئی. 40 دن پہلے تیرا حسن میرے دل میں بستا تھا, 40 دن کی نمازیں کیا پڑھی؟ اب کسی دنیا دار کا حسن دل میں نہیں بستا, مدینے والے کے حسن کے زندہ باد. اب مدینے والے کے حسن کے جلوے, صرف مدینے والے کے. اب کسی کے حسن کی اوقات ہی نہیں رہ گئی. اور تو جیسی اگر لاکھوں ہو تو میرے سامنے بیکار ہے. اس لیے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی, میرے دل میں مدینے والے کی محبت بس گئی. اور جو دل مدینے والے کو دے دیتا ہے وہ دنیا کے حسن پہ خدا کی قسم اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچتا, وہ کبھی نہیں بیچتا. لڑکی نے کہا مجھے تو پتا تھا کہ میں قرآن سے تیرا علاج کروں گی تبھی ہو پائے گا, میں نے اس لیے تجھے قرآنی نسخہ بتایا تھا. لوگوں اگر نماز صحیح دل سے پڑھ لو, صحیح طریقے سے پڑھ لو تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہر برائی سے دل تیرا اٹھ جائے گا, برا کام کرنے کو تیرا من ہی نہیں کرے گا, کر ہی نہیں سکتا. لیکن نماز ہونا چاہیے. اگر وضو نہیں ہے نماز پڑھا تو نماز قابل قبول نہیں, غسل نہیں ہے نماز پڑھا تو نماز قابل قبول نہیں, کپڑا پاک نہیں ہے نماز پڑھا تو نماز قابل قبول نہیں. جیسے ہماری ماں بہنیں کہہ دیتی ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے ناپاک نہیں ہے, پاک نہیں. دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے, اگر وہ بھی گر جائے آپ کے بدن پہ, آپ کے کپڑوں پہ تو کپڑا ناپاک, بدن ناپاک, دھلنا ضروری. اور جس طریقے سے پاک کرنے کا طریقہ ہے اس پاک کرنے کے طریقے پر پاک کرو گے تب پاک ہوگا, ورنہ پاک نہیں ہوگا.
اگر آپ ناپاک ہیں، اگر کپڑا ناپاک پہنا ہوا آپ نے غسل کیا، غسل نہیں ہوگا، ناپاک کپڑا الگ ہٹا کے پاک کپڑا پہن کے غسل کرو تب پاک ہوگا۔ اور سنیے، بڑی ناپاکی تو بہت بڑی بات ہے میاں، کہ آدمی کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب لگائے یا اور کچھ جو ہے ناپاک چیز لگی ہے، وہ تو بڑی بات ہے۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں بھی تیرے کپڑے پہ یا تیرے بدن پہ لگی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی مرنے کے بعد عذاب قبر میں گرفتار کیا جائے گا۔ چھینٹیں بھی یہ جو کھڑے کھڑے بہت سے لوگ پیشاب کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پیشاب ہو گیا، پیشاب تو ہو گیا مگر تیرا سخت حساب ہو گیا۔ جو چھینٹیں تیرے کپڑوں پہ پڑی ہیں یہ تجھے عذاب قبر میں گرفتار کرا دیں گی۔ اور میرے بھائیوں، ناپاکی سے بچو، طہارت اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ اپنے اندر صفائی پیدا کرو، صفائی لاؤ۔ آج تو اس طریقے کے میرے بھائی بات روم چل رہے ہیں، وہ انگلش سیٹیں آ گئی ہیں انگلش والی، اس میں آدمی مشکل سے پاک رہ پاتا ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی لگ بھگ ناپاک چھینٹ آنے ہے، وہ جو ویسٹرن سیٹ چل رہی ہے۔ اور لوگ شوق میں، وہ محتاجوں کے لیے ہے۔ اگر یار کوئی محتاج ہے، پیر نہیں مڑ پا رہا، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خوشی خواہ اس کو اپنے گھر میں نہ لگوا۔ لیکن بھائی آج وی آئی پی بنتا، وی آئی پی، وہ سیٹ کو لگوا رہا، وہ سیٹ تجھے ناپاک کیے بغیر چھوڑے گی نہیں۔ کام کی بات سنیں آپ، پیسہ بھی لگ رہا اور ناپاک بھی ہو رہے ہیں۔ پیشاب بھی اگر ذرا سی چھینٹ بھی میرے اوپر آئی تو عذاب قبر میں گرفتار ہونا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نہیں کہہ رہا۔ آمینہ کے لال، نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، پیغمبر اعظم ایک راستے سے گزرے، میرے نبی کی نظر دو قبروں پہ پڑ گئی۔ بخاری کی حدیث، حضرت ابن عباس اس کی روایت کرتے ہیں، نبی نے دونوں قبروں کو دیکھا اور دونوں قبروں کو دیکھ کے میرے نبی ٹھہر گئے، میرے نبی رک گئے، اور رکنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستطیع من البول۔ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا ان میں ایک وہ ہے جب پیشاب کیا کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو نہیں بچایا کرتا تھا۔ اما احدہما فکان لا یستطیع من البول۔ کان کھول کے سنیں، بعض بات تو ایک ہفتہ بغیر استنجا کا رہ رہا ہے، اس نے کہا کہ بھئی نماز پڑھ لے تو کیا کہہ رہا مولانا کپڑے پاک نہیں ہیں، مرے گا تو کیا فرشتے سے بھی کہہ دے گا کہ ابھی میری روح نہ نکال، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ایسی ناپاکی کے عالم میں جانا ہوگا۔ اور میرے بھائی اگر تم ناپاک ہو، تمہارا بدن ناپاک، کپڑا ناپاک، اور اگر موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو فوراً پاک ہو جائیں۔ اگر رات میں کسی ٹائم اور ٹوپے والو رات میں کسی ٹائم ناپاک ہو گئے تو اسی وقت پاک ہونا ضروری ہے۔ انتظار صبح کا نہ کرو، کیا معلوم صبح سے پہلے تمہاری موت آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں یہ تقریر جو تھی کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں کرنے کی تھی، اور میں نے آپ لوگوں میں کر دی۔ آپ لوگ ہیں کہ بس جلدی سے مولانا کچھ ادھر ادھر کی بات کرے جتنا ہمیں مزہ آئے، ہنسے اور اپنے ٹھٹے لگائیں اور چلے جائیں، اور وہ تقریریں میں نے کر دی بند، بالکل بند۔ اس لیے کہ میں نے وہ اصلاح کے لیے کی تھی وہ تقریریں بھی، مگر چینل والوں نے اس پہ ایمو لگایا کھی کرنے کے بعد میں اس کا معنی ہی دوسرا کر دیا، اس کا معنی ہی الگ کر دیا۔ میرا اس سے بھی مقصد کیا تھا؟ مقصد اس سے بھی تھا لوگوں کی اصلاح، اپنا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا۔ میں نے بدل دیا چینل، میں نے گیری بدل دیا۔ اب دکھاؤ ہنس کے کیسے ہنسو گے؟ ارے بھائی یہ چادر کیا کر رہے ہو رے؟ تمہاری چادر تمہیں لیٹ ہو یار۔ ایک بات بتاؤ کتنی اچھی تقریر چل رہی ہے۔ پیشاب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ یہ جو ایک ایک ہفتے تک بغیر استنجا کے کر رہے ہیں،
مجھے تو ایسا لگتا ہے استنجا کتنے لوگ کرتے ہوں گے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی نہیں۔ مشکل سے 40 سے 30% ایسے مسلم ہیں جو استنجا کرتے ہوں گے، یعنی وہ بات کرتے ہوں گے، ورنہ پیشاب کیا اور ایسے ہی پیجامہ اور پینٹ پہن لیا۔ جب چھینٹوں کے معنی بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ جب 50 گرام پیشاب پینٹ میں لے کے گھومے گا تب کیا ہوگا؟ بات ہے کہ نہیں؟ جب 50 گرام پیشاب پینٹ میں لے کے گھومو گے تب کیا ہوگا؟ یہ تو تم خود فیصلہ کرو، یہ بات میرے اپنے گھر کی نہیں، یہ نبی کی زبان ہے، نبی کی حدیث ہے، نبی کا قول ہے، اور ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس کو آپ بدل نہیں سکتے، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ ایسی پینٹ کے جس میں آپ بیٹھ کے استنجا نہ کر سکو، پھاڑ کے پھینک دو، آگ لگا۔ دیکھو میں پینٹ پہننے منع نہیں کر رہا ہوں، سن لیجیے آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب بالکل پینٹ نہ پہنو، آپ پینٹ پہنو، لیکن ایسی پہنو کہ جس میں آپ کی پاکی کا صحیح خیال رہ سکے، پاکی حاصل کر سکو، تاکہ آپ حاجت صحیح سے، آپ حاجت سے فارغ ہو سکو، نماز پڑھو تو رکوع اور سجدہ ٹھیک سے ہو سکو۔ ایسی پینٹ پہنو، ایسی پینٹ پہنو جس میں آپ کی پنڈلیاں اور جانگیں ظاہر نہ ہو، یعنی چست نہ ہو، ڈھیلی ہو، ایسی پینٹ آپ پہن سکتے ہیں۔ لیکن وہ پینٹ پہ جو چست ہے، جس میں جانگیں پتہ چل رہی ہیں، آپ کی پنڈلیاں پتہ چل رہی ہیں، جسم کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز کا پتہ چل رہا، یہ پینٹ جائز نہیں ہے۔ جس میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے صحیح سے، وہ پینٹ آپ کی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، اگر ایسی پینٹیں ہیں تو آج کے بعد ان پینٹوں کو مکمل طریقے سے اپنے سے دور کر دو، اس لیے کہ اگر ان پینٹوں نے تمہیں ناپاک کر دیا تو قبر کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا، معاملہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک، اللہ رہے، ہاں بہت خطرناک۔ میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچنا تھا۔ یہ ہائے ہائے، اب مجھے بتاؤ رسول کے ظاہری زمانے میں اگر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے پر اگر عذاب قبر آ جائے، تو جو آج پینٹ پہن کر کے استنجا ہی نہیں کرتا، مجھے بتاؤ پاکی حاصل ہی نہیں کرتا، اس کا کیا ہوگا عذاب میں قبر میں؟ کس طرح سے اسے گرفتار کیا جائے گا؟ قبر میں کیا ہوگا میرے بھائی؟ کسے پکارے گا قبر میں؟ اور میرے مسلمان بھائی، جب موت آئے گی نا تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے ہر وقت پاک رہو۔ اگر رات میں ناپاک ہو جاؤ تو صبح ہونے سے پہلے پاک ہو جاؤ۔ اور ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، تو بڑی اچھی فیسلٹیاں ہے، ہر گھر میں غسل خانہ بنا ہوا ہے، ہر گھر میں نہانے کی سویدھا ہے، ٹونٹی ہے، ٹنکی، پانی لگے ہیں، گرم کے لیے گیزر لگے ہیں۔ اور میرے بھائیوں 1400 سال پہلے جاؤ، نہ گھر میں ٹونٹی ہے، نہ گھر میں ٹنکی ہے، نہ گھر میں نل ہے، نہ گھر میں کوئی گیزر ہے، نہ گیس کا چولہا ہے۔ اور میرے بھائیوں سردیوں کی راتیں آتی تھی، لیکن اللہ والوں کو اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو اسی وقت غسل کیا کرتے تھے اور پاکی حاصل کیا کرتے تھے، تاکہ موت آئے تو پاکی کے عالم میں۔ آج ایسے کہ ایسی ناپاکی کے عالم میں میرے بھائی زندگی گزر رہی ہے۔ جس گھر میں جنوبی ہو، جس گھر میں ناپاک شخص رہتا ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اے موبائل والے سن لیں، یا تو اس موبائل کو توڑ دو یا چھوڑ دو۔ یہ موبائل جو ہے لیلا سے بھی آگے ہو گیا، لیلا کو بھی مجنوں کو بھی بھولا ہوگا، میں اس موبائل کو نہیں بھولتا۔ حد ہو گئی میرے بھائی، یہ جو تقریریں چل رہی ہیں یہ ابھی چل رہی ہیں، پھر نہیں ملیں گی تمہیں جو ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، لو بتائے دے رہا ہوں، ابھی سن لو۔ کیا ٹائم ہے؟ 12:15۔ تقریر کب شروع ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم باتیں کریں گے میں سناتا رہوں گا؟ یہ کوئی مشین نہیں ہے، آپ اگر سنو گے تو سناؤں گا، ورنہ 1 گھنٹہ تقریر جلسے میں میری ہوتی ہے اور وہ میری ہو گئی۔
بڑی بڑی کانفرنس میں ہو گئی 1 گھنٹہ. اب اگر آپ سن رہے ہیں تو 5-10 منٹ بڑھاؤں, اور نہیں سن رہے ہیں تو مجھے بھی شوق نہیں. بولیے بڑھائیں کہ نہیں بڑھائیں؟ تو اس لیے آپ خدا تھوڑی دیر ذرا محبت سے سنیں. یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں یہ خوشک تقریر ہو رہی ہے, میں بھی سمجھ رہا ہوں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا, لیکن خدا کی قسم اب نہیں مزہ آئے گا تو مرنے کے بعد مزہ آئے گا. یہ اوریجنل مولوی کی تقریر ہو رہی ہے جو ایک عالم کو بولنا چاہیے. میرے بھائی, اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہو وہ نفاس کی حالت میں ہو تو بہت سے لوگ اس کمرے میں جانا پسند نہیں کرتے کہ ارے بھائی اس میں وہ عورت ہے جو نفاس کی حالت میں ہے. ہاں باقی ناپاکی کے ایام ہوتے میں مانتا ہوں, بہت سے لوگ اس بستر پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. سنو, اگر کسی نے استنجا نہیں کیا تو اس عورت میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی ناپاک, یہ بھی ناپاک. تو اتنا اچھا ہو گیا کہ ہر جگہ گھومے پھرے, اس عورت کو تو اتنا برا سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کھانے بھی تیار نہیں. اس عورت کے ساتھ شوہر کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, اس کے بستر پہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے جن سے پردہ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورا علاقہ بھی ناپاک ہو گیا, پورا کمرہ نہیں ناپاک ہو گیا. ہاں, بہت سے لوگ مرنے والے کے کپڑے کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے ہیں, اس کے جو کپڑے بچے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے. اور بھائی مردہ ان کپڑوں میں تھوڑی نہ گھس گیا جو اس کی سیف الماری میں رکھے پہنے جا سکتے ہیں, استعمال کیے جا سکتے ہیں. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں, بس ایک چیز میں نے دیکھی ہے, نماز جنازہ ہوگی, امام صاحب توجہ فرمائیں, ایک چیز میں نے دیکھی ہے, نماز جنازہ ہوئی, وہ جو جا نماز ہوتی ہے جس پہ امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا, اسے اٹھا کے کہیں جلدی سے مسجد میں لے جاؤ. اسے وہ کفن کا ٹکڑا ہی تو مسجد میں بھیج رہا, تجھے اور کچھ نہیں ہے مسجد میں بھیجنے کے لیے. میں نے صحیح بات ہے, اسے جلدی سے لے جاؤ مسجد میں کیا ہوگا اس سے تو بتاؤ. یہ جو کفن کا ٹکڑا ہے تو اپنے گھر لے جا. میں کہہ رہا ہوں جائز ہے استعمال کرنا, آپ اس سے منہ ہاتھ تو پہنچ اسے مسجد میں بھیجا. کیوں بھیج رہا بھائی مسجد میں؟ مسجد میں اگر تجھے بھیجنا ہے, تجھے کچھ کرنا ہے تو امام صاحب کو نذرانہ دے دے, ہاں کپڑے دے دے, بات صحیح ہے. مگر نہیں بنائے گا, وہ ٹکڑا بھیجے گا جلدی سے لے کے جاؤ. میں نے دیکھا کئی جن نمازیں لٹک رہی ہیں, یہ کس لیے کہ صاحب وہ جنازے کی تھی, ہم نے سوچا بیکار جائے گی تو مسجد میں چلے جا. مسجد میں چلے, مسجد میں کہ مرووں کا مال جاتا ہے, مسجد میں تو زکات بھی نہیں لگ سکتی. زکات مسجد میں نہیں لگ سکتی, عشر مسجد میں نہیں لگ سکتا, صدقے کا مال مسجد میں نہیں لگ سکتا. ایک دم فریش مال مسجد میں لگتا ہے, ایک دم فریش مال. ہم نے سوچا کہ مردوں کا مال مسجد کا ہے بھائی لے چلو, نہیں, اس ٹکڑے کو مسجد میں نہ بھیجیں. اور تمہیں ویسے ہی مسجد میں بھیجنا ہے نا کہ وہ اس سے وضو پہنچ لیں گے لوگ, تو 10 ٹاول لے کے مسجد میں ٹانگ, اچھے قسم کی, جو آدمی کو دیکھ کے جی چاہے. وہ وائٹ ہوتا ہے, وہ ایسا گندا ہو جاتا ہے, مسجد میں جاتا اسے چھونے دل نہیں کرتا آدمی کا. بات سمجھ رہے؟ ہاں جی, مسئلے کہ مسجد میں اسے لے کے جاؤ. مسجد کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ ایک دم فریش مال مسجد میں لگاؤ. اور اماموں کو یہ مت سمجھو یہ 30 کا اور 10 کا اور 40 کا دعوت کھانے کے لیے امام ہے, نہیں. ایک دم فریش مال کھلاؤ امام کو. جب یہ فریش کھائے گا تبھی تو اس کے پیچھے نماز صحیح ہوگی. جب مال صحیح نہیں کھلاؤ گے تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ نماز کے لیے حکم ہے امام تلاش کرو, ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہو, اس کی خوراک کی تو افضل و اعلیٰ ہو. سود یہ کہ گھر امام کی دعوت نہ رکھو, امام منع نہ کرے, تم منع کرو کہ امام اس کے گھر دعوت نہیں کھائے گا. امام منع کرے گا اس کی چھٹی ہو جائے گی, تم منع کرو گے تو شرابی کی چھٹی ہو جائے گی. بھئی امام اگر کہا کہ میں اس کے گھر نہیں رہوں تو ظاہر سی بات ہے امام کی کیا حیثیت ہے. تم کہو بدعقیدہ کے گھر ایمان کی دعوت نہیں, شرابی کے گھر ایمان کی دعوت نہیں, جواری کے گھر ایمان کی دعوت نہیں, سودیے کے گھر ایمان کی دعوت نہیں.
اور جس نے حرام کام کھلم کھلا کر رہا، وہ چاہے کوئی بھی حرام کام ہے کھلم کھلا، اس کے گھر امام کی دعوت نہیں۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ تم بناؤ، میں کہہ رہا ہوں 40 گھر میں امام کی دعوت نہ ہو، 4 گھر میں ہوگی، ہفتے میں ہر ہفتے میں 2 دن کھلاؤ، کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے کیا؟ ہر ہفتے میں اگر امام کو 2 دن کھلا دیے تو کیا ہو گیا؟ اللہ اس کے حصے کا رزق تیرے دسترخوان پہ دے گا۔ 4 ہو جائیں، لیکن اس لیے کوئی بات بتاؤ، جب امام حلال کھائے گا تو حلال بات بتائے گا، جب امام کو حلال کھلاؤ گے نہیں تو ڈنڈے کی نوک پر ڈنڈے ٹھوک کے وہ صحیح بات کیسے بولے گا؟ بات ہے کہ گول مول روزی کھلاؤ گے تو باتیں بھی، امام کو بہت ٹھوس ہونا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام گول مول یوں ہی ہو رہے کہ میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، ہم نے سمجھ لیا کہ مدرسے کے بچے زکوٰۃ اور عشر کا کھانے کے لیے نہیں، کوشش کرو کہ امام کو ہر حال میں فریش مال کھلاؤ، ہر حال میں۔ اچھا، اور ان لوگوں کو دعوت نہ ہونے تو جو میں بتا رہا ہوں، کتنے خطرناک خطرہ ہے۔ کوئی اور بھی پاگل، سارے پاگل آج یہیں بیٹھ گئے ہیں کیا؟ عجیب مسئلہ ہے، سارے پاگل یہیں بیٹھ گئے ہیں۔ کتنے کام کی تقریر کر رہے ہیں بھلے آدمی، تم بولے جا رہے ہو کم سے کم یار، اتنے بڑے۔ بیٹا تم بہت شور مچا رہے ہو، مرنے کے بعد خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نا، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم ابھی جانتے نہیں ہو۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہے۔ اگر کعبے میں رہ کے بھی بے ادبی کرو گے تو خدا کی قسم، ابو جہل کعبے میں ہی جاتا تھا، آتا تھا، مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں رہتا تھا، لیکن کچھ حاصل نہ کر سکا اس لیے کہ بے ادب تھا۔ اور حضرت اویس قرنی یمن میں رہ کے ادب بجا لائے، عاشقوں کے امام بنا دیے گئے۔ ادب سے پوچھے میرے بھائی، بنا ادب کی یہ علماء کی محفل ہے، مصطفیٰ کا جلسہ ہے، نہ سنو تو چپکے سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر سننا ہے تو ادب سے۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا مفہوم بیان کر دوں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھائی آپ نہ سنیے کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی بات کہہ کر کے میں چلا جاؤں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ توجہ فرما لیں آپ، جہاں میرے بھائی میتوں میں اماموں کو پوچھتے ہو، وہاں شادیوں میں، بیاہ میں اور خوشی کے موقع پہ بھی امام کو پوچھا کرو، ٹھیک ہے؟ جہاں پر 10 طریقے کے خرچے کر لیتے ہو، وہاں پر ایک جمعے کے دن جب نماز پڑھنے جایا کرو نا تو 10 روپے مسجد کی گولک میں ڈالا کرو اور 150 روپے امام کا مسافہ کر کے آئے کرو۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں عام طریقے سے 150، تم غریب نہیں ہو جاؤ گے ایک ہفتے میں 150 میں، لیکن امام کا اگر تم نے 1000-2000 کا جمعہ کے دن وہ کر دیا نا تو خدا کی قسم وہ اپنے بچوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر وہ دل کھول کے تمہاری رات و دن خدمت کرے گا، ٹھیک ہے؟ رات و دن خدمت۔ کچھ امام ایسے ہیں جو سیٹ سے کام کرتے ہیں، ان کی مجبوریاں ان کے کام کراتی ہیں، اس لیے کہ تنخواہ میں بھلا نہیں ہوتا تو وہ سیٹ سے کام لگاتے ہیں۔ تم اتنا نواز دو امام کو، اور اگر امام سیٹ سے کام کرے تو تم سوال کر دو، حضرت ہم نے تو اتنا نواز دیا کہ الحمدللہ تمہارے بچوں کا بھلا پورا ہو جاتا ہے، اب کوئی اور کام نہ کرو، صرف ہماری خدمت کرو، صرف ہمیں دین سکھاؤ۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہاں، میں عرض کر رہا تھا، سنے میرے بھائی، جب تک آپ کا جسم کپڑا بدن پاک نہیں ہوگا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا جس گھر میں جنوبی ہوگا۔ سن لیجیے آپ، اگر جو نفاس والی عورت ہے وہ بھی ناپاک ہے اور یہ بنا استنجا والا گھوم رہا ہے یہ بھی ناپاک ہے، اس لیے آپ ہمیشہ پاک رہو، اور مرد کو چاہے تو سال میں 365 دن پاک رہ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جب نعمت ہے تمہارے اوپر تو اس نعمت کو اپنے اوپر سے اٹھنے نہ دو۔ خدا را بہت سے ایسے ان سے کہو نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے بھائی تیرے کپڑے ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمیشہ کپڑے اپنے ٹھیک کرا۔ اب دوسرے
دوسرا جملہ سنو، حدیث آگے میں پڑھ رہا ہوں اور سنیں اس کو بہت جلدی میں پورا کر رہا ہوں. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، میرے نبی نے فرمایا ان میں دوسرا وہ ہے جو عذاب قبر میں گرفتار کیا گیا کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ چغلی. یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ میں تھوڑی دیر گفتگو کر لوں، میری ماں بہنیں بھی سن لیں اور آپ لوگ بھی سن لیں. یہ دوسرا وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا. چغلی کیا ہے لوگوں؟ چغلی ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات سنو دوسروں سے کہنا، یہاں کی بات سنو وہاں کہنا، وہاں کی بات سنو یہاں کہنا. یہ چغلی ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس برائی کو دوسروں سے بیان کرنا یہ چغلی ہے. اور چغلی شراب سے بڑا گناہ ہے. شراب پینے سے بھی بڑا گناہ چغلی ہے. جوا کھیلنے سے بھی بڑا گناہ چغلی ہے. سود کھانے سے بھی بڑا گناہ چغلی ہے. سن لیجیے آپ. اب کہو گے حضرت کیسے کیسے؟ تو سنو، آپ نے شراب پی اور شراب پی کے آپ نے آج ہی توبہ کر لی، آج ہی معاملہ آپ کا صاف. اگر آپ نے 100 لیٹر بھی شراب پی تھی زندگی میں اور آج ہی سچے دل سے توبہ کر لی، سارا معاملہ صاف. آپ مرنے کے بعد بخشے جائیں. توجہ فرمائیں. آپ نے جوا کھیلا توبہ کر لی، معاملہ صاف. لیکن چغلی کر لی، توبہ کر لی، قبول نہیں. چغلی ایسا گناہ ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا. بڑا خطرناک مسئلہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. میری ماں بہنیں خاص طور سے سنیں، یہ عادت ہماری ماں بہنوں میں زیادہ، خواتین میں زیادہ، جب تک ادھر کی ادھر نہیں کرتی ان کی پیٹ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. صحیح بتا رہا ہوں. جہاں 4 بیٹھیں گی وہاں 4 جگہ کی بات ضرور کریں گی. میری ماں بہنوں بڑا خطرناک گناہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. تو آپ کہو گے حضرت کیسے معاف ہوتا ہے؟ تو جس کی چغلی کری ہے اس سے پہلے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو، وہ بھی معاف کر دے تب اللہ معاف کرے گا. اور جو آپ تھوک میں چغلی کر رہے ہو، ایک بار میں بیٹھے تو کم سے کم 25 لوگوں کی برائی کر کے اٹھے تو کہاں تک مانگو گے معافی؟ ایک بیٹھا لندن میں، ایک سعودی میں، ایک مراد آباد میں، ایک بریلی میں، جا پہاڑ تک جائے گا، زمین بیچ کے بھی کرایہ پورا نہ کرے. چغلی جو کر رہا ہے نا، تو مانگ سکتے معافی. اب تم سوچو گے کہ یار معافی کیسے مانگیں گے؟ تو معاملہ یہ حقوق العباد کا ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے. بڑی اہم بات بتا، خدا کی قسم پوری تقریر میں اس سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں بتانے لگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرا مولا پہلے میری حفاظت فرمائے. ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کتنی چغلیاں ہو جاتی ہیں. اللہ محفوظ فرمائے ہم سے. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ برائی اس کے اندر ہے، یہ چغلی ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس سے معاف نہیں کرے گا. مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا چغلی کرنے والے کو. چغلی کرنا ایسے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کون پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ یہ چغلی. باز آؤ. اب آپ کو ایک بات آج اور بتا، چغلی کون کون سی بات چغلی میں آتی ہے؟ رومال والوں کون کون سی بات چغلی میں آتی ہے؟ یا تو بتاؤ اور یا پھر یہ بتاؤ سن کیوں نہیں رہے میری بات. نہیں میں سن بھی دوں گا، میں سبق پڑھا رہا ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، تمہیں پڑھا رہا ہوں. یار یہ بات ہمیں پتہ بھی تو ہونی چاہیے. یار کون سی ٹیبلٹ ہمیں نقصان کرے گی تو پہلے پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ٹیبلٹ ہمیں نقصان کرے گی تو یہ نہیں کھانا ہے. اب میں نے یہ کہہ دیا چغلی کرنا حرام ہے بھائی، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی بات چغلی میں آتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی یار؟ یہ بھی تو پتہ ہو کہ کون کون سی بات چغلی میں آتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم بتائیں گے کیسے؟ جیسے
مکہ کے کافروں نے میرے نبی سے پوچھ لیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتاؤ کون کون سا جانور انڈا دیتا ہے اور کون کون سا جو ہے منشیہ اور جانور بچہ جنتا ہے. بتا ہی نہیں پائیں، کتنا بھی بتائیں گے کوئی نہ کوئی تو رہ جائے گا، اور جب رہ جائے گا تبھی ہم کہیں گے لوگ ایسے نبی ہیں، کوئی نہ پتہ نہیں. بتاؤ یہ کون کون سا جانور، انسان، منشیہ، 2 پیرا 4 پیرا، بتاؤ کون سا انڈا دیتا ہے، کون سا بچہ جنتا. لوگوں ایک ہی بات میں بات خلاص کر دی کہ جن کے کان ظاہر ہیں وہ بچہ جنتے ہیں، جن کے کان ظاہر نہیں ہیں وہ انڈا دیتے ہیں. جملے میں بات ختم، ایک ہی جملے میں بات ختم ہو گئی. ہاں ایک ہی جملے. اب یہ بھی تو پتہ چلے کون کون سی چغلی ہے، تو ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوں. اگر بتاؤں گا تو فجر ہو جائے گی، نہیں بتا پاتا کہ کیا کیا چغلی ہے. کسی کو یہ کہہ دیا وہ بہت کھانا کھاتا ہے، یہ بھی چغلی ہے. یہ کہہ دیا وہ بہت لمبا، یہ بھی چغلی ہے. یہ کہہ دیا وہ ٹھنگنا، یہ بھی چغلی ہے. یہ کہہ دیا اس کی کھیتی بڑی ہارتی ہے، یہ بھی چغلی ہے. اس کی گاڑی تو پھٹ پھٹیا، یہ بھی چغلی ہے. اس کا مکان بہت ہارتا، یہ بھی چغلی ہے. اس کی ٹوپی اچھی نہیں، یہ بھی چغلی ہے. وہ پرانے کپڑے پہنتا، یہ بھی چغلی ہے. اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، یہ بھی چغلی ہے. وہ جلدی نہاتا نہیں ہے، یہ بھی چغلی ہے. اس کے گھر کا نل اچھا نہیں ہے، یہ بھی چغلی ہے. اس کے گھر میں کھانا اچھا نہیں بنتا، یہ بھی چغلی ہے. اس کے گھر میں جو ہے لوگ اچھا نہیں کھاتے، یہ بھی چغلی ہے. لوگوں اب کہاں تک گناؤں کہ چغلی کیا کیا، اتنی سی بات ہے چغلی ہے. اس کے گھر کی شادی اچھی نہیں ہوئی، یہ بھی چغلی ہے. اس کی بارات اچھی نہیں تھی، یہ بھی چغلی ہے. اس کا دولہا اچھا نہیں تھا، یہ بھی چغلی ہے. اس کی بیوی اچھی نہیں، یہ بھی چغلی ہے. اس کا لباس ایسا ہے، یہ بھی چغلی ہے. مجھے بات آئی تو میں کیا کیا بتاؤں. اس لیے ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں. اچھا سونے والا آدمی جھوٹ ضرور بولتا ہے، صحیح. آپ اسے اٹھاؤ، سو رہا اگر نہ اور اس سے پوچھو اچھا بتاؤ ابھی کیا کہی حضرت نے بولا تھا، یہیں تو ذرا سی جھپکی لگ گئی. جگ رہا ہوں. نیند جو ہے بڑی، لیکن میرے بھائی میں بڑا حساس آدمی ہوں. مجھے 1 لاکھ کے مجمع میں بھی بلوانا، میں پورے مجمع پہ ایسی نظر رکھتا ہوں جیسی اتنوں پہ نظر رکھتا ہوں، سب پہ نظر رکھتا ہوں. کون سو رہا کون، میں اگر نظر انداز کر دوں تو وہ الگ بات ہے، میں کچھ نہ بولوں. باقی میں ایک ایک کی حرکت سے واقف ہوں کہ کون کون اس وقت کیا کر رہا ہے. اتنا حساس آدمی ہوں، اور جب تک اتنے احساس پیدا نہیں ہوگا جب تک اسٹیج پہ کامیاب آدمی نہیں ہو سکتا. یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو کون کیا کر رہا ہے، کون ہمیں سن رہا، کون اگنور کر رہا. توجہ فرمائیں. جو چیز آپ اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں اس کو بعد میں پتہ چلے فلاں میرے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا، اسے تکلیف ہو وہ بات سن کے وہ چغلی. ایک ہی بات میں بات کرتا ہوں. کسی کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی وہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں، اسے سن کے تکلیف ہو. آپ یہ کہیں کہ مولانا گلفام کی گاڑی اچھی نہیں، مجھے پتا چلا فلاں صاحب حضرت آپ کی گاڑی کی برائی کر رہے، مجھے تکلیف ہوتی، تو یہ چغلی ہوگی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے چغلی، جو شراب سے بھی بڑا گناہ ہے، جو شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. باز آؤ، اس چغلی سے باز آنا بہت ضروری ہے. یہ اتنا بڑا گناہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، مگر جب آدمی چغلی کرنے پہ آ جائے تو عوام تو عوام، امام مولوی مفتی تک کو نہیں چھوڑتا. چغلی کرتا ہے تو نہیں چھوڑتا، پھر تو برائی جب کرے گا تو مولویوں کی لے لو، اماموں کی لے لو، مفتیوں کی لے لو، سب کی. میرے بھائی خدا را چغلی اسی کو کہتے ہیں کسی کے اندر برائی ہے بیان کرنا، یہ چغلی ہے. اور کسی کے اوپر بہتان لگانا، یعنی برائی نہیں تھی اپنی طرف سے لگا کے کہہ دیا، یہ بہتان ہے. اور بہتان کی سزا یہ ہے، اللہ جہنم میں جب تک جلائے گا جب تک کہ تم اس چیز کو ثابت نہ کر دو گے آپ نے جس کے حوالے سے وہ بیان کیا ہے. اب اس کے اندر وہ وصف ہے نہیں تو آپ ثابت کہاں سے کرو گے؟ تو جہنم میں ہی جلتے رہنا ہوگا.
بڑا خطرناک مسئلہ ہے. بس 2 منٹ کی بات اور میری تقریر بہت لمبی ہو گئی. اللہ سلامت. آپ لوگ بولے نا سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. بس نبی نے 2 گناہ بتائے, دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا, تو نبی نے کیا کیا گناہ بتایا ذرا بتاؤ ان کا. پہلے کو کیا کہا کس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرے پہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ چغلی کرتا تھا. بس یہ 2 چیزیں میں نے حدیث کی بیان کی, دونوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا تھا. اب نبی نے کیا کیا؟ ثم اخذ جریدۃ رطبہ فشقها بنصفین. زور سے بولو. میرے نبی نے ایک تر شاخ, تر کہتے ہیں گیلی شاخ, کسی درخت سے گیلی شاخ توڑی, فشقها بنصفین, 2 ٹکڑے کر دیے. ثم غرز فی کل قبر واحدہ, دونوں ٹکڑوں کو ایک قبر پہ میرے آقا نے لگا دیا. قالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا. میرے نبی نے جب یہ دونوں ٹکڑے قبروں پہ لگائے تو سارے صحابہ پوچھ لیے, آقا یہ آپ نے کس لیے کیا؟ یہ آپ نے اس لیے کیا. فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یلبسا. میرے نبی نے فرمایا یہ جب تک تر رہیں گے, تر گیلی رہیں گے, جب تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گی, اور ان کی حمد و ثنا بیان کرنے کے صدقے میں اللہ ان کے عذاب قبر میں تخفیف کرتا رہے گا. اسی حدیث سے قبر پہ پھول ڈالنے کا ہمیں جواز ملتا ہے. جو یہ کہتے ہیں قبر پہ پھول ڈالتے ہو, یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو بخاری کی اسی حدیث سے قبر پہ پھول ڈالنے کا جواز. نبی نے تر شاخیں لگائی, جب تک تر رہیں گی اللہ کی حمد و ثنا کریں گی, قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو اگر گیلی شاخ تر ہوتی ہے تو پھول تو تر بتر ہوتا ہے. اسے تو اگر میں مسلوں تو شاخ میں پانی نہیں نکلے گا, لیکن اس میں پانی نکل آئے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے قبر پر چادر نہیں ڈالو, بلکہ آپ ڈالو تو پھولوں کی چادر ڈالو. پھول ڈالو, کپڑے کی چادر ڈالنے سے بہتر یہ پھولوں کی چادر, یا پھول ڈال, گھاس ڈال ہری. اس سے کیا ہے, وہ جب تک ہری بھری رہے گی, جب تک قبر والوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اسی لیے قبرستان میں جو گھاس ہوتی ہے اسے بالکل جڑ سے ختم نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں وہ گھاس بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے, اور اس سے جو ہے قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اٹھ کر کوئی نہیں جائے گا, اعظم اقبال کی نعت ہونا ہے اور پھر آپ نے سننا ہے. میں نے آپ کو بتایا نماز پڑھو, بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, لیکن نماز پڑھو وضو ٹھیک ہو, غسل ٹھیک ہو. میں خالی وضو کے بارے میں آپ کو بتا پایا اور میری تقریر ختم ہو گئی, اور میں نے مگر اتنا آپ کو اشارہ کر دیا کہ کپڑا پاک ہو, بدن پاک ہو, پھر نماز آپ صحیح سے پڑھو, انشاءاللہ بے حیائی اور بری باتوں سے رک جاؤ گے. ایک بار کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اٹھ کر کوئی نہیں جائے, ایک نعت کلام سنے.